اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور آج 10 رجب ہے، یوم ولادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر منڈے کو ہم سیگمنٹ لاتے ہیں آج شام تک، اور اس سیگمنٹ سے پہلے اب اذان یا نماز مغرب کا جو وقت ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے یو کے میں۔ تو آج نماز مغرب ہے 5:44 پر لندن میں، تو تب تک ہمارا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی چاند کی تاریخ بدلتی ہے تو پھر ہم ریگولر جو ٹرانسمیشن ہے یا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم اور آپ ملیں گے۔ آج شام تک سیگمنٹ میں کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بہت ہی مبارک مہینہ جاری ہے، ماہ رجب کا آغاز ہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے پہلی یکم، اس کے بعد گزشتہ دن حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت تھا۔ آج 10 رجب ہے۔ ایک روایت ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی، ان کی ایک روایت 195 ہجری ماہ رمضان میں بھی ولادت کی مانی جاتی ہے، اور بہت سے ائمہ اکرام کی ایسی دو روایات موجود ہیں، ان کی شہادت سے متعلق بھی اور ولادت سے متعلق بھی۔ تو ایک خوش نصیبی ہونی چاہیے، جس بھی حوالے سے جو تاریخ چل رہی ہو اس پر ہم اگر خوشی منائیں یا غم منائیں تو یہ یقیناً ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ بہت سے پروگرامز آپ اس سے متعلق دیکھ چکے ہوں گے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس بھی امام کا وہ دن ہو، ان کے کیا احکامات تھے، وہ کیا چاہتے تھے اپنے فالوور سے، اس پر ضرور دھیان دیں۔ اور ایوننگ آور میں ہر سوموار کو میرے ساتھ آغا سید علی موسوی ہوتے ہیں، جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان کو بھی پروگرام میں ہم شامل کر لیں گے۔ اور میرا اور آپ کا یہ پہلا حصہ جو ہے وہ نماز مغرب تک ہے۔ بہت سے فرامین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اور ہمارے لیے ایک ایسا میسج ہے، ایک ایسا پیغام ہے کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب چند بلکہ ایک دن ہی گزرا ہے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کے گزرے ہوئے، آپ کا لقب بھی باب الحوائج ہے۔ تو چند اشعار منقبت کے مولا علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں، کیونکہ شہزادہ علیہ السلام کی جو ولادت کا ایک جشن ہے، یقیناً اس سے ہم خوشنودی امام حسین علیہ السلام، اور پہنچتے پہنچتے ہم خوشنودی اللہ تعالی خدا بزرگ و بلندتر جو ہم جن سے سب کچھ امید لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ ایسے وسیلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان تک ہم اپنی جو ایک عرضی ہے پہنچائیں گے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی وسیلے سے۔ اور ہمارے آغا سید علی موسوی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، چلے پہلے ان سے سلام دعا کر لیں۔ السلام علیکم موسوی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام مومنین جی و مومنات خیریت؟ اور مسلم و مسلمات کی آج کی شب کی مبارکباد پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ لیجئے دو اشعار ابھی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر جب تک اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے اس پر آپ بھی بتائیے گا جو آج کا جشن چل رہا ہے۔ ایک بار ہم سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بھرے جہان میں حاجت روا علی اصغر، بھرے جہان میں حاجت روا علی اصغر، زمین پہ عرش سے نازل ہوئے علی اصغر، بھرے جہان میں نہ سوچنا رے نادان اس کو بھولے سے، کہ کیسے ملتی ہے اولاد اس کے جھولے سے، علی کے بعد ہے مشکل
کشا علی اصغر زمیں پہ عرش سے نازل ہوئے علی اصغر کریم ہاتھ پہ شبیر نے اٹھایا ہے تجھے لعاب دہن باپ نے پلایا ہے حسینیت تیری پہلی غزہ علی اصغر زمیں پہ عرش سے نازل ہوئے علی اصغر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جزاک اللہ ناظرین، اس مختصر سے حصے میں آپ کی کالز ہم نہیں لے پائیں گے، لیکن جشن کی ان ساتوں میں موسی بھائی کیا کہیں گے سر؟ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ بہت ہی مبارک اور یقیناً بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ رجب پروردگار کا مہینہ ہے انسان کے لیے، اور یہیں سے شروع ہو جاتا ہے مطلب ماہ مبارک رمضان کی جو تیاری کا آغاز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ رجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ رجب جو ہے وہ خدا کا مہینہ ہے، اس کی لطافتیں، اس کی جو دسترخوان ہے وہ سج گیا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے، کتنی سبقت کرنے والا ہے۔ اس کے اوپر ہے انسان پر کہ وہ کتنا شب زندہ دار ہے پروردگار کے آگے، کتنا جو ہے وہ اپنا خلوص پیش کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں بڑی بڑی راتیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی شبیں آ رہی ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی اس کے اندر ولادتوں کی تاریخیں ہیں، یہ وہ تاریخیں جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت در کھلا ہوا ہوتا ہے، مطلب مانگنے والا مانگے کہ مطلب بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا، مطلب کہ آپ نے مانگنا ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی شرائط ہیں۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جس میں پروردگار خیر کثیر جو ہے اس کا جاری ہوتا ہے کہ یہ وہ شب، تو اس کے اندر ہمیں بالکل بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اور مطلب اس میں مومنین کی دل جوئی کرنی چاہیے، جتنے اعمال خیر انسان انجام دے سکے ان شبوں کے اندر، ان ایام کے اندر، وہ زیادہ سے زیادہ دے، یہ وہی ذخیرہ ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ جائے گا نہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ مہیا کرے، یہی ایک عقل مند کی نشانی یہی ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ وہی ذخیرہ ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا، اور بس بالکل ناظرین اگر ہم اس چیز کا اقرار کر لیں یا ہم یہ ریالٹی محسوس کر لیں دل سے، اس پر ہم کہہ لیں کہ ہاں واقعی ہم نے بھی جانا ہے، تو جب ہم اپنے جانے کا کچھ اس پر ہمیں یقین ہو جائے گا تو یقیناً ساتھ لے جانے کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس کا اہتمام کریں گے۔ ابھی تو فی الحال ایسی غفلت ہے کہ روزانہ اموات کی ہم خبریں سنتے ہیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں، تو خیر اس سال میں آپ نے دیکھ لیا، ہم سب نے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی اگر ہم اس طرف نہیں دھیان دے رہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور جب جانے کے حوالے سے سوچیں گے تو پھر ہمیں خیال آئے گا ہاں، جیسے کئی ادھر دنیاوی سفر میں ہم پھر ڈھونڈتے ہیں پاسپورٹ کہاں ہیں، پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، جہاں رہنا ہے سامان کیا، کپڑے کیا ان سے لے کے جائیں، گرمی ہے سردی ہے، تو دنیاوی سفر کے لیے تو سارے تمام ہیں، تو جس سفر کی موسی بھائی بات کر رہے ہیں وہاں پر کیا لے کے چلے گا، کون سی کرنسی چلے گی، تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ تو بہت اچھا میسج موسی بھائی آپ کا۔ وہاں پر ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ وہ اعمال اچھا، جس کے اندر کھوٹ نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، واہ جس کے اندر واہ واہ، کوئی دکھاوا نہ ہو، چاہے وہ قلیل عملی کیوں نہ ہو۔ عمل جی ہاں، اس کے اوپر انفسائز نہیں کیا گیا کہ آپ پوری پوری رات کھڑے رہیں، آپ کا ہو سکتا ہے ہاں، وہ ایک سجدہ ہو، مگر وہ پوری معرفت کے ساتھ ہو، پورے خلوص کے ساتھ ہو، اور مطلب ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک رات کی فکر ایک طرف ہے، تو یہ فکر وہ فکر نہیں ہے جو ہماری فکریں ہیں،
کہ کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، اس کا کیا ہوگا، یہ وہ نہیں ہے. یہ فکر ہے پروردگار کی راہ میں، اس کی بزرگی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اپنی مسئولیت کے بارے میں، کہ مجھے جو خلق کیا گیا کیا میں ابس خلق کیا گیا ہوں. حالانکہ ایک چوٹی بھی ابس خلق نہیں کی گئی ہے. تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بجائے میں دوسروں کے گریبانوں میں جھانکتا پھروں، میں اپنا حساب لوں. اور بالکل امام موسی کاظم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمارا نہیں ہے جو رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا حساب نہ کرے. تو پھر ہمارے اور 2 دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہے، جس کے 2 دن ایک جیسے وہ خسارے میں ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے تو سال کے سال ایک جیسے ہیں. اس میں کتنی شب قدر آ کے چلی گئیں، کتنی عاشورہ چلی گئیں، کتنے پورے پورے محرم چلے گئے. پھر بھی ہاں دیکھا جائے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور جیسے تھے ویسے ہی ہیں. تو پھر یہ شب قدر آئی اور چلی گئی، وہ تو برپا ہوئی، ہم خسارے میں رہ گئے. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ جب 2 دن ایک جیسے امام برداشت نہیں کر رہے تو سالہ سال کیسے برداشت کیے جائیں گے کہ جب ہم میں کوئی فرق نہ پڑے. یقیناً صحیح ہمیں بات. اس خسارے سے نکلنا ہوگا، اپنے اس شل کو توڑنا ہوگا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں انا کی بات نہیں ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم کی طرح اپنی عدالت، ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اقدام کرنا پڑتا ہے. تو یہ دن، یہ شبیں بابرکت ہمیں متنبع کرتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ چلے آؤ، ایک دن تمہیں بھی تم مٹی سے اٹھائے گئے اور مٹی میں ہی چلے جاؤ گے. جس طرح، صرف 1 منٹ اور لوں گا، جس طرح سے جی جی. مولا سے سوال ہوا کہ مولا یہ 2 سجدوں کی کیا وہ ہے، مطلب قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے ہاں 2 ہاں ہیں. ہاں. تو یہ حکمت دو کیا ہے؟ سجدے تھے. حکمت کیا ہے اس کی؟ ہوں، امام نے فرمایا کہ ایک سجدے سے اٹھے، زمین سے ہاں اٹھائے گئے. تمہاری ہاں خلقت زمین سے ہے، ایک سجدہ زمین کیا. سے اٹھائے گئے، بیچ میں تم نے ہاں کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور دوبارہ تم سجدے میں چلے گئے. تو سجدے سے اٹھے، جو بیچ میں تم نے استغفار کی، یہ تمہاری حیات ہے. زمین سے اٹھے تھے اور سب زمین میں چلے گئے، یہ تمہاری حقیقت ہے. تو انسان کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات پہ غرور کرتا ہے، کس بات پہ لوگوں کی توہین کرتا ہے، کس بات پہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. مطلب کیا سوچ کے بیٹھا ہوا ہے؟ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین سے اٹھایا گیا اور زمین میں واپس لوٹا دیا جائے گا. اور امیر المومنین فرماتے ہیں جب کوئی جانے والا چلا اللہ. جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا. اس طرح سے نقوش انسان کے واہ مٹ واہ جاتے واہ. ہیں. مطلب تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے ان بابرکت ترین راتوں کے وسیلے سے، اس میں خیر کثیر بٹ رہا ہے. تو ہمارا بھی نام ہو، ہم بھی کھڑے ہوں، ہم بھی اپنے کچھ بزرگ گناہوں کو بخشوائیں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنے مرحومین کی مغفرت کا سامان کریں، ان کے درجات میں بہتری کا سامان کریں، کچھ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. بہت کچھ ہے، انسان کے اوپر ہے کہ اس کی غفلت کے پردے کتنے شق ہوئے ہیں اور کتنے دبیز برتے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ تو پھر ہوں، ہر انسان کی ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور دیکھیں آ، آ، وہی بات میں اپنا شیئر کرتا رہتا ہوں کہ مذہب حقہ یا فقہ جعفریہ یا عام فہم زبان میں جب سے شیعہ ہوا ہوں تو یہ اہل تشیعوں کے لیے مصیبت بھائی بہت پیارا ایک انتظام ہے کہ آپ مہینے کے اندر، ہوتا انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کبھی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے، یعنی پٹری سے اتر گئے آپ. لیکن مہینے کے اندر کیا خاص کرم ہے میں سمجھتا ہوں شیعوں کے اوپر کہ کسی نہ کسی امام کا ولادت، شہادت آپ کو پھر ٹچ کر دیتا ہے، آپ کو پھر اسی لڑی کے ساتھ آپ کو پرونے میں ایک بار دستک ضرور دیتا ہے. تو جیسے آپ بات کریں نا بھٹکے ہوئے، غفلت اور یہ ساری چیزیں، یقیناً ہر مسلمان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن یہ خاص شیعوں پہ خاص کرم ہے جو میں نے شیعہ ہو کے ہی، اللہ کرے کہ حقیقی شیعہ بننے کے لیے تو ایک سفر ہے، اس میں ہم چل رہے ہیں. اللہ حقیقی شیعہ جو مومن کی صفات ہیں وہ تو عشر شیر ہم میں ابھی تک نہیں آئی. لیکن جو ایک کرم دیکھ رہا ہوں میں کہ جو شیعہ لائف سے پہلے نہیں تھا، وہ کبھی چلے جی ماہ رمضان آ گیا تو ٹوپی پہن لی، یا کوئی عید آ گئی تو، یا کوئی تھوڑا سا کبھی کبھی اسلام ہم اوڑھتے تھے اپنے اوپر جب اگر سادہ زبان میں بات کریں. لیکن شیعوں کے لیے موقع آتا ہے ہمیشہ کہ آج حضرت امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، آپ نے سیرت پاک پڑھی، وہ کیا چاہتے تھے، آگے رجب 13 رجب آ رہی ہے، اس کے بعد شعبان کے جشن ہے. تو یہ بار بار اگر آپ پٹری سے اترتے ہیں واپس، آپ شیعوں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ بھائی آئیے، دوبارہ آئیے، اس امام کی سیرت کو فالو کیجئے.
अगर भूल गए, अगला महीना अगर अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी है तो आइए वापस आ जाए, इस इमाम को फॉलो कर लें। तो हिदायत ही हिदायत है आपकी कामयाबी के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ शियों को ये अल्लाह ताला का खास एहसान है। जैसे बनी इसराइल पे मनो सलवा उतरता था, यह खास एक अता थी, तो शियों पे भी कोई कम अता नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हम भटके रहे तो ये अलग बात है। देखिए फारूक भाई, शियों का एक खास रिश्ता बनता है अइम्मा से, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है कि शियों की खिलखत के लिए भी मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमुदात मौजूद हैं कि बची हुई मिट्टी से, उनकी बची हुई यानी उस मिट्टी से जो है वो तीनत को खल्क किया गया। बाज़ जगह पर है कि करबला की मिट्टी की आमेज़िश की गई। तो बाज़ रिश्ता शियों का अइम्मा अलैहिस्सलाम से जो है वो खुसूसी बनता है, मगर अइम्मा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए, तमाम तर बशरियत के लिए हैं। तो अच्छा। ये खाली सिर्फ ये कि शियों को जो है वो एक दस्तक नहीं देता, अगर समझें। देता और ना। शायद हम ऐसे समझ रहे हैं, बहुत सारे फारूक भाई आप खुद बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो शिया नहीं है मगर दूसरे फिरकों के अंदर मुहिब्ब अली, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, और वो हाँ, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ अमीरुल मोमिनीन से इश्क करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम से के मुती हैं। वो ठीक है, जो शख्स जिस घर में पैदा हो गया, जिस कबीले में पैदा हो गया, आसान काम नहीं होता कि जिस तरह आप तमाम चीजों को छोड़कर तमाम बैरियर्स को गिरा के आ गए, काबिल तहसीन है। मगर हर सही। आदमी के सर्कमस्टांसेस नहीं होते, वो अपना कौम कबीला नहीं छोड़ पाता, वो अपना घर नहीं छोड़ पाता, वो अपने माँ बाप को उसको, मतलब बाज जगहों बड़े सख्त बैरियर होते हैं। तो बाज लोग उसी सिस्टम में रहते रहते हैं, मगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की चूंकि उनकी खिलकत के अंदर, उनकी तीनत के अंदर वो मिट्टी शामिल होती है, तो वो उसमें जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का इश्क उनसे जाता नहीं। उनके, बल्कि मैं इस बिल्कुल। सादा आजकल की जबान में कहूँ कि उनके डीएनए के ऊपर लिखा होता है अशाक अहले बैत या हुसैन। उनके डीएनए के ऊपर लिखा होता है, अब वो कहीं पैदा हो जाए। आप देख लें, देवी रूप कुमारी वो मुसलमान भी नहीं है, हिंदू है, इश्क अहले बैत से सरशार। आजकल वो हैं, क्या नाम है, सुनीता जगरैन, ठीक है, जो बरहमन है, हिंदू बरहमन जो है, हुसैनी बरहमन कहलाते हैं, वो इश्क अहले बैत अलैहिस्सलाम से सरशार। आप जॉर्ज जर्राक को देख लें, जो लबनान में आशिक अली मशहूर थे, उनका उनका टाइटल ही आशिक अली था। तो कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, इसकी हुदूद नहीं है। अहले बैत तफरीक तो नहीं, अलैहिस्सलाम के बिल्कुल। जैसे सूरज की रोशनी ठीक है, है, उसकी कोई फर्ज की कैद नहीं, रोशनी लेकिन नहीं अगर है, बस कामयाबी हमारा अगर एक आपने रिश्ता। जाती, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, मुझसे भाई मेरा मकसद ये था ना कि जाती अगर आपने कामयाबी होनी, जो रोशनी, जो नूर है वो तो हर जगह नूरानियत फैला रहे हैं, लेकिन अगर आपने मुस्तफीद होना है, आपने कामयाबी के लिए अपना अहल अपने आप को बनाना है, तो फिर आपको सर्टन कुछ क्राइटेरिया उस पे आना पड़ेगा। आपने एग्जैक्टली। अगर ब्राह्मण ही इस दुनिया से चले गए तो फिर चलें, यहाँ पर हाँ, तो नहीं देखिए, आपका। आप जो फरमा रहे हैं ना, आप जो फरमा रहे जी। हैं वो ये कि देखिए, वो आप उस जाविये से कह रहे हैं कि मतलब एक एक तरबियत होती है, एक शिया बच्चे की एक तरबियत होती है, दूसरे बच्चे की वो। मुख्तलिफ तरबियत होती है। आपके यहाँ जी बचपन हाँ, से जब आप होश संभालते हैं, तो हमारे यहाँ हम जी अपनी माँ का दामन पकड़ के घर घर मजलिस में जाते हैं। कोई भी हाँ, बच्चा ये नहीं बता सकता कि वो सबसे पहले मर्दानी मजालिस में गया है, नहीं। सब बच्चे अपनी माओ के साथ, पहली दर्जगाही होती है जनानी मजलिसों में, दौरे की जो बिल्कुल, मजालिस होती हैं, आशूरा पे हर जगह जाते बिल्कुल हैं। सही, तो जैसे जैसे बिल्कुल बड़े सही। होते जाते हैं, फिर अपने वालिदैन के साथ, मतलब बाप के साथ अच्छा मुंशी गए। भाई, अजान मगरिब का वक्त हो रहा है लंदन में, तो पहला हिस्सा बस यहीं तक था। अल्लाह हम सब की मुख्तसर तरीन जो हाजिरी है वो कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, नमाज